ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں ان کو نہیں، ایک بیچارے نعت خواں ایک بار ایک پروگرام میں میرے ساتھ ہو گئے، وہ لائیو پروگرام میں کہا حضرت آپ کی سب بات اچھی ہے، آپ یہ دوسرے نکاح کی بات اچھی نہیں کرتے۔ میں کہا نعت خواں صاحب آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے ان سے کہہ رہا ہوں کہ زنا مت کرو، نکاح کرو۔ میری بات تو سمجھو، میں بات جو کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات تھی کہ میں ہر ایک کو کہتا تو میں ہی نہ کر لیتا پہلے۔ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک روٹی سے جس کا پیٹ نہیں بھرتا اور گھر میں ایک ہی روٹی ہے، وہ دوسری چرا کے کھا رہا ہے، چھین کے کھا رہا ہے، کسی کی روٹی پہ نظر ڈال رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بھیا ایک پہ تیرا پیٹ نہیں بھرتا، دوسری کھا لے مگر چوری نہ کر، کسی کی روٹی پہ نظر نہ ڈال۔ یہ اسلام کا تصور ہے میرے بھائی، آپ سمجھتے کیا ہو؟ اس لیے میری گزارش ہے نوجوانوں، زنا کرنے والا بزدل ہے اور زنا سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا بزدل نہیں بلکہ بہادر ہے۔ آج آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، کل قیامت میں تمہارے ساتھ رسول اللہ کھڑے ہیں۔ جو گناہ سے بچنے کی نیت سے نکاح کو عام کرو اور دوسروں کو تصور دو، اور یاد رکھنا ظالم معاشرے کا گلا گھونٹ دو اور بتا دو ہم لوگوں کی رضا کے قائل نہیں ہیں بلکہ ہم تو یار کی خوشی چاہتے ہیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا۔ تو بات دور نکل گئی، زنا پہ کنٹرول کے کئی طریقے۔ نمبر 1، اگر اللہ نے نوازا ہے نکاح کرو۔ اور خواتین سے کہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے ایک دوست نے کہا بھیا جس دن سے آپ انٹرنیٹ پر آئے ہیں ہر روز میاں بیوی بیٹھ کے ساتھ میں بیان سنتے تھے، دوسرے نکاح کی فضیلت کیا بیان کی، بابی نے کہا ان کو نہیں لگانا۔ میں کہا بابی نہیں سنتی تو میں نے کیا کرنا، نہ لگانا تو نہ لگانا۔ میرا عادت تو یہ ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ بھابھی اس میں شامل ہی نہیں ہے، اس کو اچھی لگے کہ بری لگے، میرے یار کو اچھی لگے، بس میں نے وہی بات کہی۔ 2-3 ہفتے کے بعد پھر اس کے بعد خبر آئی کہ وہ سنتی ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں سنتی ہو گئی؟ تو پھر وہ بڑا حادثہ آیا اور پھر سہیلیوں کا جو حادثہ ٹکرایا، اور اس کے بعد میری بات سمجھ میں تب پتا چلا کہ شوہر زانی کہلائے اس سے بہتر ہے کہ شوہر 2-3 بیویوں کا شوہر کہلائے۔ یہ بات آج کل ہمیں تانا دیا جا رہا ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ نکاح کرو گے تو سوکن کا صدمہ سہنا پڑے گا۔ میں نے کہا سوکن کا صدمہ نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ بیوی فخر سے کہے گی میرا شوہر زنا کے اڈے پہ نہیں پڑا ہوا ہے، میرا شوہر میری طرح کسی دوسری بیوی کے بستر پہ موجود۔ ہاں یہ بات ہے۔ میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، دیکھو انڈیا میں ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ ہے، لیکن برا مت ماننا انڈیا والوں، گوگل پہ سرچ کرنا۔ ہمارے مسلمان کے اندر، ایمان والوں کے اندر ایک بیوی ایک شوہر کی 4 بیویاں آپ کو ملے گی، لیکن ہمارے مذہب میں ایک بیوی کے 5 شوہر نہیں ملیں گے۔ اب یہ 5 شوہر ایک بیوی کے کہاں، یہ آپ کو گوگل پہ سرچ کرنا پڑے گا، کس ملک میں ڈھونڈنا آپ کو ہے، افریقہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کہاں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں نہیں بتا پاؤں گا اس کو اس وقت آپ کو۔ تو میں نے سوچا وہ لوگ ہمیں سکھائیں گے دوسری نہ کرو تیسری نہ کرو، جو ایک بیوی کے ساتھ 5 بھائی رہ چکے وہ ہمیں سکھائیں گے۔ اس میں کیا عیب ہے؟ میں نے کہا عیب یہ ہے کہ ہم عورت کو سمجھتے تالے کی طرح۔ بات سمجھ آتی ہے؟ عورت کیا ہے؟ بولیں، تالے کی طرح، تالا نہیں ہے، تالے کی طرح، اور شوہر کو سمجھتے چابی کی طرح۔ جو تالا ہر چابی سے کھل جاتا ہے وہ تالا معتبر نہیں رہتا، اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں مشیر بھائی کی طرح نہیں کہوں گا بولو سبحان اللہ، اور یہ سبحان اللہ بولنے کی بات بھی نہیں، اس لیے کہ میرا عنوان ہی ایسا چل رہا ہے کہ آپ پھنس جائیں گے کہ کہاں کہیں کہاں نہ کہیں، چپ چاپ ہی سننے لگی، توجہ کریں۔ اگر تالا ایک ہر چابی سے کھل جائے تو وہ تالا غیر معتبر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ رکھا جائے گا کتنا بھی خوبصورت ہے، اٹھا کے کباڑ خانے میں بھنگار میں پھینک دیا جائے گا، یہی تو ہے۔ تالا ہر چابی سے کھلے معتبر نہیں رہتا، لیکن اگر ایک چابی کئی تالوں کو کھول دے تو اس چابی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر اس کو کی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ماسٹر کی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں مرد چابی کی طرح ہے جو کئی تالے کھول لیتا ہے، اور عورت تالے کی طرح ہے جو ایک ہی
चाबी से खुलती है, कई चाबियों से नहीं खुला। ये हमारे यहाँ تصور, क्योंकि हमारी औरत बहुत मुकद्दस है। तो बात चल रही थी ज़िना पर, उसको जल्दी जल्दी पढ़ो, चूंकि हजरत जैसी तशरीफ लाएंगे उन्वान इतना नाजुक है मैं वही खत्म कर दूंगा, हजरत के सामने नहीं कह सकूंगा। बात सुने, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीटते हुए ले जाया जाएगा, और फिर हजरत जानियों को जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीटते हुए ले जाया जाएगा, और फिर हजरत मालिक उनको आग की कमीज पहनाएंगे, आग की कमीज, जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज हजरत मालिक जानियों को पहनाएंगे जो दारोगा है जहन्नम के। और ऊंचे और मजबूत पहाड़ पर अगर उस कमीज को रख दिया जाए तो पहाड़ भी जलकर रेजा रेजा हो जाए। ऐसी कमीज जो पहाड़ को जला के खाकिस्तर कर दे, जो पहाड़ में आग लगा दे, सुरमा बना दे, वो आग की कमीज कयामत के दिन जहन्नमियों को पहनाई जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर हजरत मालिक फरमाएंगे, ऐ आग के फरिश्तों, इन जानियों की आंखों में आग की सलाखें फेर दो, इन जानियों की आंखों में आग की सलाखें फेर दो, क्योंकि ये अपनी आंखों से हराम देखते थे। अब यहां थोड़ा रुक करके एक बात अर्ज करूं, इसका मतलब जानी जिना की तरफ उस वक्त तक नहीं बढ़ता जब तक वो हराम न देखे। जैसे किसी औरत को देखा, उसके हुस्न को देखा, खूबसूरती को देखा, या फिर आज के दौर में गंदी फिल्में देखें, इंटरनेट की जो तबाहकारियां हैं वो कितनी तबाही मचा रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह। 22-25 साल की उम्र में पहुंचकर लड़कों को और लड़कियों को जो बातें नहीं पता चलती थी, आज वो 15-16 साल की उम्र में वो सब कुछ देख चुके हैं, उन्हें सब कुछ पता है, वो सब कुछ बातें कर रहे हैं और फिर उसके बाद देख रहे हैं। आपको बताऊं क्या कहें, कैसे कहें, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। हमारा पड़ोस में एक मुल्क बना कलमे के नाम पर, बड़ा नाज है उन लोगों को। और आपसे कहता हूं, जब सर्वे किया गया कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में किस मुल्क में देखी जाती है, तो जो मुल्क को कलमे के नाम पे बनाए उस मुल्क का नाम पहले नंबर पे आया। अमेरिका पहले नंबर पे नहीं था, बरतानिया पहले नंबर पे नहीं था, कलमे के नाम पे बनने वाला मुल्क पहले नंबर पे था जो सबसे ज्यादा जिना की गंदी फिल्में देखता है। इंटरनेट पे जाके सर्च कर लें। आपसे पूछता हूं मुसलमान भाइयों, सोचो तो सही, ये गंदगी जो आंख से देख रहे हो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। और क्या मिलता है, ये जो इंटरनेट पर जो गंदे मनाजिर और गंदगी देखते हो, एक तो ज़िना का जज्बा पैदा होता है, नंबर 2 अपने ही हाथों से अपने ही जिस्म के साथ खेलने का जज्बा, जिसको उर्दू जबान में मुश्तजनी कहते हैं। अपने ही हाथों से अपनी जवानी को जाय करते हैं, इसलिए कि शादी नहीं हुई, गंदे मनाजिर देख रहे हैं, गंदे मनाजिर देख रहे हैं तो मुश्तजनी कर रहे हैं। और मुश्तजनी करने का हाल क्या वो आपको बताऊं। 124 पागलों का इंटरव्यू लिया गया। कितनों का? 124 पागलों का। 124 में से 24 लोग जो पागल हुए वो मुश्तजनी की वजह से। मुश्तजनी पागल करता है, कमर में दर्द, दिन भर सुस्ती का होना, चिड़चिड़ापन, आंखें बिल्कुल सूनी सूनी हो जाना, आंखों के अंदर पीलापन आ जाना, चेहरों का उबार खत्म होकर के अंदर धस जाना, मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा बन जाता है मुश्तजनी करने वाला। अल्लामा अब्दुल अली मेहदी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिग इस्लाम ने पूरी किताब लिखी है, इस पर उठा करके पढ़ो। अपनी जवानी की ताकत को गुसल खानों में जाय मत करो, बैतुल खला में जाय मत करो, इंटरनेट की गंदगी देख देख कर जाय मत करो। एक तो ये जिस्मानी फिजिकली नुकसान है, क्या आंखों का नूर गया, चेहरा बिल्कुल उदास हो गया, कमर का दर्द, जिस्म के दर्द, सुस्ती, कायली, कोई काम करने को जी ना चाहना, चिड़चिड़ापन होना, तन्हाई पसंद करना,
شادی کی بات آئے تو خودکشی کی دھمکی دینا, مر جانے کی دھمکی دینا, 5 سال بعد شادی کریں گے, 2 سال بعد شادی کریں گے, 10 سال بعد شادی کریں گے. یاد رکھنا یہ تو دنیاوی نقصانات ہے. اللہ اکبر, جن کو یہ گندی عادت پڑ جاتی ہے پہلی دوسری مرتبہ میں تو بہت لطف لوگ پاتے ہیں, لیکن یاد رکھنا گناہ میں لذت تو ہے لیکن نقصان کتنا بڑا ہے. شیطان تنہائیوں میں تم پر غالب آتا ہے, لیکن اپنی قوم کے جوانوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, جب کسی کو یہ گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا, وہ مرد ہو کر مرد نہیں رہ جاتا, وہ لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا, وہ لوگوں کے درمیان عزت کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا, وہ شرمیلی نگاہوں والا ہو جاتا ہے, چہرہ جھکانے والا ہو جاتا ہے, نگاہ چرانے والا ہو جاتا ہے, پتا کھڑکے تو بھی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ وحشت پیدا ہوتی ہے. میرے عزیز تو کوئی بزدل قوم کا انسان نہیں ہے. میرے نوجوان تو وہ ہے جن جوانوں نے اندلس کے ساحل پر دین کے لیے کشتیاں جلائی تھی. تو ان جوانوں کی وراثت میں ہے, تو ان کے وارثوں میں ہے جس نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. تو ان جوانوں کا وارث ہے جس نے سندھ کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. تو ان جوانوں کے وارثوں میں ہے. نادانی نہ کرو, بزدل نہ بنو. مشت زنی کرنے والوں کو تنہائی میں ڈر لگتا ہے, اگر تیزی سے ہوا چلے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں. اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو جاتی ہے. ام الامراض کا وہ شکار ہو جاتے ہیں, بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتے ہیں. یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں, اور بستر میں چھپ چھپ کے روتے ہیں. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اللہ اکبر, زنا سے جتنا نقصان ہے اس سے زیادہ فزیکلی طور پر مشت زنی سے نقصان ہے, یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عضو کو رگڑ رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہو. اللہ اکبر. اب آئیے حدیث پاک میں اللہ اکبر اس کے عذاب کے متعلق سننے. اللہ اللہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں, ایک پوری قوم کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا جو قوم مشت زنی کرتی تھی. یعنی یہ جو آپ انٹرنیٹ پر نابالغ محققین کو سنتے ہیں نا, ایسا کر سکتے ویسا کر سکتے, یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لے نابالغ محققین. ہم لوگ کسی نابالغ محقق کے قائل نہیں ہے. ہمارے یہاں محقق کے علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی تحقیق موجود ہے, علامہ ابن الجوزی کی تحقیق موجود ہے, امام اعظم کی تحقیق موجود ہے, امام شافعی کی تحقیق موجود ہے, امام مالک کی تحقیق موجود ہے, حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی تحقیق موجود ہے, غوث اعظم کی تحقیق موجود ہے. اور ہمارے یہاں 14ویں صدی میں امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا کی تحقیقات موجود ہے, ہمارے بزرگوں کی تحقیقات موجود ہے. آج لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں, اور آنے کے بعد ناجائز چیزوں کو گھما پھرا کر کے اپنی طبیعت کے مطابق نوجوانوں کو اپنے فرقے سے جوڑنے کے لیے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے, ان کو سہولت دینے کے چکر میں ان کو گمراہی کے جو ہے وہ اندھیرے میں ڈھکیلنے کی کوشش کرتے. سن لو, صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک قوم کو صرف اس لیے زمین میں دھسا دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کرتی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, حاملہ یعنی ہاتھوں پر حمل کا اثر ہوگا. استغفر اللہ, اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, حضور ہاتھوں پہ حمل ہو, ہاتھوں پہ حمل کا اثر ہوگا. آقا فرماتے ہیں, حضور کس کے؟ فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے عضو کو شرم کو رگڑتے ہوں گے اور رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے, جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, حاملہ. اور پھر ایک روایت ہے, قیامت کے دن جب ایک بندے کو لایا جائے گا تو اس حال میں وہ آئے گا. سن لیں اے میری قوم کے جوانوں, خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو, دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو, برباد نہ کرو. تم اپنی قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہو. تمہارے درمیان ننگی فلمیں لا کر, تمہارے درمیان گندی فلمیں لا کر, تمہارے درمیان گندے مناظر لا کر تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے, تمہیں برباد کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے تم بربادی کے چکر میں نہ آؤ, اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کرو. آؤ آؤ, ایک شخص کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور اس حالت میں لایا جائے گا, جب وہ آئے گا تو اس وقت اس کے پاس
पास कटे हुए सर के यानी बगैर सर के हजारों बच्चे होंगे और कटे हुए सर के बच्चे कहेंगे इंसाफ इंसाफ इंसाफ, आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है। कुदरत का मुनादी कहेगा क्या चाहते हो, तो वो कटे हुए बच्चे जो बगैर सर के बच्चे होंगे कहेंगे कि ये वो शख्स है जिसने हमें नालियों में बहा दिया था, जिसने हमें गुसल खानों में बहा दिया था, यानी अपनी शर्म की जगह को मल मल के इसने अपनी जवानी को, अपने मादे को जो है वो जाय कर दिया था, उसी के अंदर हम मौजूद थे। इसलिए कि एक कतरे के अंदर लाखों बच्चों की पैदाइश की सलाहियत होती है, तो जिसने कतरा जाय किया उसे लाखों बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत है, कुव्वत है। जब अल्लाह ने हलाल ज़राए पैदा किए हैं तो क्यों हराम के अंदर डूबे हो, क्यों गंदी फिल्में देखते हो, क्यों इंटरनेट की नौसतों में मुलव्विस हो। अब बहुत से लोग कहते हैं